میری موبائل شاپ کے بالکل سامنے ایک بیوٹی پارلر کھلا تھا جس کا نام آئیڈیل بیوٹی پارلر تھا۔ میری شاپ پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر شور کوٹ میں واقع تھی۔ میری شادی کو ہوئے 5 سال گزر چکے تھے اور میں اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ میری شاپ کے بالکل ساتھ ہی کینٹ بازار تھا، لوگوں کا ایک سمندر جو روزانہ میری شاپ کے آگے سے گزرتا تھا۔ یوں تو یہاں بیوٹی پارلر کا کھلنا کوئی عجیب بات نہیں تھا، اصل حیرانی والی بات تو وہ بیوٹی پارلر کی مالکہ تھی جس کے حسن پر موسلا دھار ساون بہاروں کے بادلوں کی طرح برستا تھا، پھر اس پر قیامت اس کا فیشن ڈالتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ فیشن پروگرام میں ماڈلنگ کرتی ہو اور پورے ملک کے ڈیزائنر اس کے گھر آ کر نت نئے ملبوسات دیتے ہوں کہ انہیں پہن کر ملبوسات کی تشریح کرو۔ جس جگہ سے گزرتی دیکھنے والوں کی آنکھیں حیرت سے دیکھتی رہ جاتی، من چلے صبح اس حسین مالکہ کی ایک جھلک دیکھنے کو بے چین نظر آتے اور بیوٹی پارلر کھلنے کے منتظر رہتے۔ اس کی ذات میں ایسی کشش تھی کہ میں بھی منتظر لوگوں میں شامل ہو گیا۔ کام کرنے کے سلیقے کی وہ ماہر تھی۔ کچھ دنوں میں ہی پارلر چل نکلا اور خوب رش رہنے لگا۔ چونکہ پارلر میری دکان کے بالکل سامنے تھا، اس لیے کبھی کبھار دیدار حسن نصیب ہو جاتا۔ جس دن مجھے اس ملکہ کا دیدار حسن نصیب ہو جاتا، میرا سارا دن مسرور گزر جاتا۔ میں چونکہ ہمیشہ اس کی طاق میں رہتا، لہٰذا میری نظریں کبھی کبھار 2-4 ہو ہی جاتی تھیں۔ اب تو وہ بھی اکثر میری شاپ پر آنے لگی تھی، کبھی بیلنس ڈلوانے کے لیے اور کبھی نیو موبائل لینے کے لیے۔ وہ خوبصورت اتنی تھی کہ میرا دل چاہتا کہ وہ سارا دن میرے ساتھ گزارے۔ اسے نئے موبائل رکھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے مارکیٹ میں جو بھی موبائل کا نیا ماڈل آتا تو میں اس کے نمبر پر میسج کر دیتا۔ اسی بہانے سے وہ میری شاپ میں آتی اور میں پرانا موبائل لے کر نیا ڈبہ پیک موبائل دے دیتا۔ جب وہ پیسے دینے لگتی تو میں لینے سے انکار کر دیتا۔ بس اسی بہانے سے ہماری دوستی ہو گئی۔ اس کا نام آسماں تھا۔ میری روزانہ گھنٹوں اس کے ساتھ فون پر باتیں ہوتی۔ کچھ ایک عرصے میں ہماری دوستی محبت میں بدل چکی تھی۔ اب تو وہ اکثر میرے ساتھ گھومنے بھی جاتی تھی۔ وقت نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا تھا۔ اب ہم ایک دوسرے کی محبت کے سمندر میں غوطہ زن رہنے لگے۔ مجھے تکلیف اس وقت ہوتی جب ایک شخص اس کے پاس پارلر میں آتا اور دیر تک پارلر میں موجود رہتا۔ اس دوران وہ مجھے بھی نظر انداز کر دیتی اور گاہک خواتین کو انتظار کی سزا کے حوالے کر دیا جاتا۔ پارلر ایک گھر کی شکل میں تھا۔ جب وہ آدمی چلا جاتا تو وہ انتظار میں بیٹھی خواتین کو کہتی، میرے شوہر تھے، ہم گھریلو مسئلے پر بات کر رہے تھے۔ ایک دن جب ہم شہر کے ایک ہوٹل میں اکٹھے کھانا کھا رہے تھے تو میں نے اپنے دل کا خمار نکالا اور خوب شکوہ کیا کہ آخر وہ شخص کون ہے۔ دیکھو، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اس بات کا مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا شوہر نہیں ہے۔ اگر تمہارا کوئی دوست ہے تو آپ نے آج تک مجھے بتایا کیوں نہیں؟ سچ سچ بتاؤ، اس کا کیا رشتہ ہے آپ کے ساتھ؟ اس کے آتے ہی تم سب کچھ بھول جاتی ہو۔ اس نے آخر کیا جادو کر رکھا ہے تم پر؟ بتاؤ، وہ کون سی مجبوری ہے جو تم اس شخص کو گھنٹوں پارلر میں بٹھائے رکھتی ہو؟ یہ بات میں نے کیا کہی کہ ایک دم سے وہ خاموش ہو گئی اور وہ یوں گویا ہوئی۔ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی تھے۔ والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ماں نے محنت مزدوری کر کے ہمیں پالا پوسا۔ میں میٹرک تک تعلیم حاصل کر پائی۔ بھائی لفنگے لڑکوں کا دوست بن گیا، چرس اور سگریٹ پینے لگ گیا۔ گھر میں آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ نشہ پورا کرنے کے لیے وہ چوری بھی کرنے لگا تھا۔ ایک دفعہ ذمہ دار کے ہاں چوری کرتا پکڑا گیا۔ ذمہ دار نے پولیس کے حوالے کر دیا۔ پیروی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس طرح بھائی کو جیل کے حوالے کر دیا۔ ہم گھر میں اکیلے رہ گئے۔ پیٹ 2 وقت کی روٹی مانگتا ہے۔ اس دوزخ کو بھرنے کے لیے میں شاہراہ زندگی پر چل پڑی۔ پیٹ کی دوزخ کے ایندھن کے حصول کے لیے میں ایک درندے کے دفتر میں جا پہنچی جس نے میرا حسن اور جوانی دیکھ کر فوراً مجھے اپنے دفتر میں نوکری دے دی۔ دفتر میں میرا کام اس درندے آدمی کی خواہشات کی تکمیل کرنا تھا۔ بدلے میں ہمارے گھر کا چولہا جلنے لگا۔ میں غریب لڑکی سے انتہائی خوبصورت اور امیر لڑکی بن گئی، بلکہ لڑکی سے عورت میں تبدیل ہو گئی۔
مجھے بولنے کا سلیقہ آ گیا۔ روپے پیسہ انسان کی بہت سی کمزوریوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اب میں بھی ایک معزز خاتون بن گئی تھی۔ غربت کے صحرا میں مسافت کے دوران اس نے مجھ پر پیسہ پانی کی طرح بہایا۔ اب میں اسے جان چھڑوانا چاہتی تھی، کیونکہ اب وہ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ملوانے لگا تھا۔ وہ اپنے بزنس ڈیل کو کامیاب کرنے کے لیے میرا غلط استعمال کرتا تھا۔ اس دوران میں نے بیوٹی پارلر کا کام سیکھ لیا۔ گندے کاموں سے مجھے نفرت ہو گئی تھی۔ اس شخص سے جان چھڑوانے کے لیے اپنے آپ کو چھوٹے سے شہر میں آ گئی۔ اس نے یہاں بھی مجھے ڈھونڈ لیا۔ اب بھی پرانا قرض چکانا پڑتا ہے۔ لالچ دے رکھا ہے کہ پارلر والی دکان خرید کر دے گا۔ یوں اس شخص نے مجھے اپنے جنگل میں پھنسا رکھا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس شخص سے میری جان چھڑوائیں۔ میں تاحیات آپ کی ممنوع رہوں گی۔ آسماء کی داستان سن کر مجھے بھی بہت تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے وعدہ کیا کہ یہ شخص تمہارے سائے کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ میرا تعلق ایک دو مقامی صحافیوں سے تھا۔ اس کے علاوہ میرا اپنا شہر تھا۔ پورا شہر مجھے جانتا تھا۔ اب میں اس کی آمد کا منتظر رہنے لگا۔ آخر ایک دن وہ آ ہی گیا۔ ایک اخبار والا اور بازار سے چند آدمی لے کر میں پارلر پہنچ گیا۔ اس سے آنے کا مقصد پوچھا۔ اس کے بتانے سے قبل ہی آسماء رونے لگی اور تمام ماجرا اس نے کہہ ڈالا اور وہ شخص شرمندہ ہوا، ہماری منت سماجت کرنے لگا، پاؤں پکڑ کر معافیاں مانگنے لگا اور آئندہ کبھی اس شہر میں نہ آنے کی قسمیں کھانے لگا۔ بار بار مجھے معاف کر دو۔ یوں اس کی خلاصی ہوئی۔ اگلے دن آسماء پارلر کھولنے کی بجائے میری شاپ میں آ گئی۔ کرسی پر بیٹھنے کی بجائے میرے پاؤں میں بیٹھ گئی، زاروں قطار رونے لگی اور میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ امجد، تم نے مجھ پر بہت احسان کیا ہے۔ اب میں ساری زندگی تمہاری بن کر رہوں گی۔ یوں ایک دفعہ پھر ہم پیار کی راہوں پر نکل کھڑے ہوئے۔ وقت نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا اور وہ باقاعدہ پارلر آنے لگی۔ روز ہماری عید ہوتی۔ میں جہاں بلاتا، دن ہوتا یا رات، وہ وہاں آ جاتی۔ اکثر ہماری راتیں شہر کے ہوٹل میں گزرنے لگیں۔ خوشیوں کی نگر میں آباد ہوئے تھوڑے ہی دن ہوئے تھے کہ نظر بد نے پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ خوشیوں کی کسی کی نظر لگی، پریشانیوں کو ہمارے محلے کا پتہ چل گیا۔ ہماری حسین راتوں کو چاند گرہن نے آ گھیرا۔ اس بازار میں ایک بہت بڑی کپڑے کی دکان تھی، جس کا مالک روزانہ آتے جاتے اسے دیکھتا۔ لاکھوں پتی آدمی تھا۔ ایک دن اس نے جرات کر کے صبح کام پر آنے کے لیے اسے اپنی گاڑی میں لفٹ دی، جو اس نے قبول کر لی۔ وہ اس کو پارلر سے تھوڑا دور چھوڑ کر چلا گیا۔ شام کو لینے بھی آیا۔ پھر تو وہ روزانہ اسی کے ساتھ گاڑی میں نظر آتی اور آتی جاتی تھی۔ اب تو اس نے مجھ پر بھی توجہ دینا کم کر دیا۔ میرے احسان بھی اس کو بھولنے لگے۔ اب تو پارلر بھی اکثر بند رہتا، پر پتہ چلتا کہ شہر سے باہر اپنے عزیزوں کے ہاں گئی ہوئی ہے۔ جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ اس گاڑی والے کے ساتھ اسلام آباد اور مری کی سیر کو جاتی ہے، اسلام آباد سے خریداری کرتی۔ اب تو اس کی پانچوں انگلیاں گھی اور سر کراہی میں تھا۔ مجھ پر احسان کر کے کبھی کبھار وہ مجھے فون کر لیتی۔ ایک وہ وقت تھا کہ صبح پارلر پر آتے اور شام کو جاتے وقت وہ مجھے سلام کر کے جاتی۔ اب ہفتوں بعد ملاقات ہوتی۔ اب اس کے رکھ رکھاؤ میں نوابوں والی ادائیں آ چکی تھیں۔ یہ حالات میری برداشت سے باہر تھے۔ اس کی قربت تو بہت دور کی بات تھی۔ اب تو میں اس کی شکل دیکھنے کو بھی ترستا تھا۔ اب اس سے انتقام لینے کی ٹھان لی تھی۔ میں اس کی راہوں میں اپنی آنکھیں بچھانے لگا۔ وہ جتنی مجھ سے نظریں چراتی، میں اتنا ہی دیوانگی کا مظاہرہ کرتا۔ پورا ہفتہ میں اس کی آؤ بھگت میں لگا رہا۔ آخر میں اس کو لاہور لے جانے کے لیے قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ لاہور میں میرا ایک بہت ہی قریبی دوست رہتا تھا، جس کے ذمہ میں نے لگایا کہ وہ کسی ہوٹل میں کمرے کا انتظام کر دے۔ ہم میاں بیوی نے لاہور آنا ہے اور وہاں مزاروں پر جانا ہے۔ میرا پروگرام وہاں ہوٹل میں یہ تھا کہ اس کے ساتھ جنسی ہوس کی پیاس بجھاؤں گا۔ میں نے ایک کیمرے کا انتظام کیا کہ اس کی فلمیں بناؤں گا اور بلیک میل کر کے آسماء کو ہمیشہ کے لیے اپنے تابع رکھوں گا۔ اس پروگرام سے میں نے اپنے دوست کو لاعلم رکھا۔ ہم یہاں سے 10 بجے شہر سے نکلے اور تقریباً 1 بجے لاہور پہنچے اور وہیں اڈے پر میرا دوست ہمارا منتظر تھا۔ رکشہ لیا اور ایک ہوٹل میں چلے گئے، جہاں کمرہ پہلے ہی بک تھا۔ میں نے کیمرے کو کمرے میں ایک محفوظ جگہ رکھا۔
پہلے تو وہ انکار کرتی رہی، مگر پھر میرے بہت زیادہ اصرار کرنے پر اسے اپنا سب کچھ میرے حوالے کر دیا، اور پھر ہم دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گئے۔ 7 بجے اپنے دوست کو بلایا اور وہ ہمیں اڈے تک چھوڑ گیا، اور یوں ہم پھر واپس گھر کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں نے اسے فلم کے بارے میں بتایا، لیکن تم پریشان نہ ہونا، میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا۔ کیمرہ میرا اپنا ذاتی ہے۔ یہ سن کر وقتی طور پر اس کا رنگ بدل گیا، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور ہم دیگر باتوں میں مشغول ہو گئے۔ اب اس نے اپنا پیندرا بدلا۔ امجد، میں تمہاری ہوں اور تمہاری ہی رہوں گی۔ دل و جان سے تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے آپ سے کبھی کوئی چیز نہیں چھپائی۔ جو تم تصویریں اور فلمیں بنا رہے ہو، آخر تم نے ان تصاویر کا کیا کرنا ہے؟ پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کا دوست مجھے بہت پیار بڑی نظروں سے دیکھتا رہا ہے۔ آپ جو اس کے ساتھ نیچے ہوٹل میں گئے تو آپ کو ادھر بٹھا کر وہ مجھ سے پیار بڑی باتیں کرتا رہا، آپ کی بہت سی برائیاں کی، اور یہ بھی بتایا کہ ہوٹل کا کرایہ اور رکشے کا کرایہ بھی اس آدمی نے دیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ جو آدمی ہوٹل اور رکشے کا کرایہ برداشت نہیں کر سکتا وہ آپ کو کیسے خوش رکھے گا۔ میں یہاں ایک فیکٹری کا مینیجر ہوں، تم مجھ سے دوستی کر لو تو تمہیں پھولوں کی طرح مہکائے رکھوں گا، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، تمہارا ادنا غلام بن کر رہوں گا۔ اس نے میرا ہاتھ چھونے کی بھی کوشش کی تھی، مگر میں نے بہت مشکل سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ آسماں، جو کچھ تم نے بتایا ہے کیا یہ واقعی سچ ہے؟ امجد، بالکل سچ ہے، میں نے سب کچھ ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ ابھی میں ٹینشن میں ہوں، بعد میں آپ کو سناؤں گی۔ یہ سننا تھا کہ مجھے شدید غصہ آ گیا کہ میں چاہتا تھا کہ میں ابھی لاہور واپس جا کر اپنے دوست کی جان لے لوں یا پھر خود مر جاؤں۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو کیا، پھر بڑے ٹھنڈے مزاج سے اس کو فون کیا، خوب اس کی بے عزتی کی۔ میں نے کہا کہ تم نے مجھے اسی لیے لاہور بلایا تھا کہ میری بیوی سے اظہار محبت کرو اور میری بیوی سے پیار کی باتیں کرو۔ کیا تم اب دوست کہنے کے قابل ہو؟ میری بیوی کی عزت سے کھیلنا چاہتے تھے۔ تمہارے تمام کرتوت اور جذبات کا اظہار آسمان کے ذریعے ریکارڈ کر لیا ہے۔ تم اتنے گھٹیا انسان ہو، یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ میں تو تمہیں بھائیوں کی طرح عزیز سمجھتا تھا۔ کتنی دفعہ میرے گھر آئے، میں نے تمام گھر والوں سے بھائی کی حیثیت سے تمہارا تعارف کروایا۔ میں نے تم پر بہت اعتبار کر کے بہت بڑی بھول کی۔ لعنت ہے تیری دوستی پر۔ آئندہ خبردار جب مجھے فون کر کے بلایا یا میرے گھر آئے، مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ یہ الفاظ سنتے ہی ناصر حیران ہو گیا۔ اس نے حلفاً کہا، میں نے آسماں سے کوئی ایسی بات نہیں کی، مگر یہ بات ضرور کی کہ تم میرے دوست امجد کی جو بھی لگتی ہو، میرے لیے ایک بہن کا درجہ رکھتی ہو۔ میرے لیے کوئی بھی حکم ہو تو میں حاضر ہوں۔ امجد زندگی کے کسی بھی موڑ پر آپ سے بے وفائی کرے، مجھے ضرور بتانا۔ میں امجد کو راہ راست پر لاؤں گا، وہ ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ تمہارے پاس ریکارڈنگ ہے، اس سے بڑا کوئی اور ثبوت نہیں۔ میں جمعے کو تمہارے گھر آ رہا ہوں، سب گھر والوں کے سامنے مجھے ریکارڈنگ سنانا۔ اگر ریکارڈنگ میں یہ سب کچھ ہوا تو میں سزا کا حقدار رہوں گا، اگر تمہارے پاس ریکارڈنگ نہ ہوئی تو پھر میں تمہارے تمام گھر والوں کو سب کچھ بتا دوں گا کہ تم جمعہ کے دن لاہور ہوٹل میں کیا گل کھلا کے آ رہے تھے۔ سننا تھا کہ میرے تو احسان خدا ہو گئے۔ اگر میرے دوست نے یہاں آ کر سب کچھ بتا دیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ میری بیوی سنے گی تو کیا کہے گی؟ یقیناً میرا گھر خراب ہو جائے گا، اجڑ جائے گا۔ میں نے فوراً اپنے دوست ناصر کو فون کیا، اپنے الفاظوں کی معافی مانگی۔ میں نے آسماں سے ریکارڈنگ مانگی، مگر وہ صاف مکر گئی۔ بولی، تم نے مجھے برباد کیا، میری فلمیں بنائی۔ میں نے جوش کے بجائے ہوش سے کام لیا۔ اب میں نے تمہاری بربادی کا انتظام کر لیا ہے۔ تمہارے گھر جوان خوبصورت بیوی تھی، تمہارے 2 معصوم بیٹے تھے، تم کو ان پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ آخر میں بھی کسی کی بیٹی ہوں، کسی کی بہن ہوں، کوئی میرا بھی بھائی ہے۔ اگر میرے گھر والے تمہارے کرتوت سنیں گے تو وہ مجھے کس نظر سے دیکھیں گے؟ تم عشق میں کس حد تک گر سکتے ہو؟ کیا پورے جہان کو اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے؟ اب اپنا گھر اجڑنے لگا ہے تو پریشان ہو گئے ہو، مرد بنو اور حالات کا مقابلہ کرو۔ یہ جواب سننا تھا کہ میں حیران رہ گیا۔ نہ میں جی سکتا تھا اور نہ مر سکتا تھا۔ ناصر کی بڑی منتیں کی کہ تم میرے گھر مت آنا، میرا گھر اجڑ جائے گا، میں معاشرے میں بدنام ہو جاؤں گا۔ امجد، اس کا جواب تم دو
کہ تم نے بائی جیسے دو مقدس رشتوں پر تہمت کیوں لگائی۔ اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں ہر حال میں تصدیق کروں گا، تم بھی کرو۔ اگر مجھ پر کوئی ایک معمولی سا جرم بھی ثابت ہو جائے تو مجھے وہی مار دینا۔ بہرحال میری لاکھ منت سماجت کے باوجود نہ صرف جمعہ کو ہمارے گھر آ گیا، سب گھر والوں کی موجودگی میں لاہور میں گزرے ایک ایک لمحے کی روداد سنا دی۔ ناصر نے کہا، مجھے ریکارڈنگ سناؤ۔ اب میں کیا کرتا، میرے پاس ریکارڈنگ ہوتی تو میں سناتا۔ ناصر رات کو بھی نہ ٹھہرا، میرے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر چلا گیا۔ بقیہ رات میرے سب گھر والوں نے کیا سلوک کیا یہ میں ہی جانتا ہوں۔ میرے والد صاحب کا رو رو کر برا حال تھا، وہ تو مجھے مارنے پر تل گئے۔ میری ماں نے بڑی مشکل سے منت سماجت کر کے ان کو ٹھنڈا کیا۔ اگلے دن میری بیوی اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر میکے چلی گئی۔ میں نے بڑی منت سماجت کی کہ آئندہ ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی اور چلی گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ اس بارے میں آسماء سے بات کرتا ہوں اور وہ میرے گھر آ کر جھوٹی گواہی دے کر کہ ہمارا کوئی چکر نہیں ہے، میرے دوست نے سب جھوٹ بولا ہے۔ مگر اگلے روز میں جب شاپ پر گیا تو مجھے پتہ چلا کہ آسماء بھی وہ پارلر چھوڑ کر وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، اور اس کا نمبر بھی بند تھا۔ میکے جاتے خلا کا دعویٰ کیا اور میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا ہوں کہ میں کیا کروں۔ کچھ دنوں میں ہی عدالت کے ذریعے ہماری خلا ہو گئی اور میرا ہفتہ بستہ گھر اجڑ گیا۔ آج میں اکیلا تنہا زندگی گزار رہا ہوں۔ میرے گھر والے بھی مجھے اچھا نہیں سمجھتے، پر شاید یہ سب میرے کرنے کی سزا ہے جو مجھے بھگتنا پڑے گی۔ آج میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سب گناہ معاف کر دے۔